بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین، سامعین، ناظرین، درس قرآن کے سلسلے میں آج سورہ یاسین کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سابقہ صورتوں کا تلخیص بیان کر کے آیا ہوں، لیکن سورہ یاسین کے بارے میں ارادہ یہ ہے کہ قدر تفصیل اور آیات کے ترجمے کے ساتھ بیان کیا جائے، کیونکہ سورہ یاسین اکثر و بیشتر لوگوں کو زبانی یاد ہوا کرتا ہے اور لوگ اس کو بڑے شوق سے یاد کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ ان کا ترجمہ کچھ مفہوم بھی ان کے ذہن میں ہو، اس کے ساتھ وہ پڑھے، پھر یقیناً زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ ترجمے کے ساتھ اور قدر تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر لوں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ یاسین کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا دیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قلب قرآن ہے، یعنی قرآن کا دل ہے۔ اس حدیث کے بعض الفاظ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، یہ بھی اس حدیث کے الفاظ ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ جو بہت بڑا عالم گزرا ہے، انہوں نے فرمایا، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن فرمانے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس سورہ میں قیامت اور حشر نشر کے مضامین خاص تفصیل اور بلاغت کے ساتھ آئے ہیں، اور اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقوف ہے۔ خوف آخرت ہی انسان کو عمل صالح کے لیے ابھارتا ہے، اور وہی اس کو ناجائز خواہشات اور حرام سے روکتا ہے۔ تو جس طرح بدن کی صحت قلب کی یعنی دل کی صحت پر موقوف ہے، اسی طرح ایمان کی صحت بھی فکر آخرت پر موقوف ہے۔ اس سورت کا نام اب جیسا سورہ یاسین مشہور و معروف ہے، اسی طرح حدیث میں اس کا ایک نام عظیمہ بھی آیا ہے، اور ایک حدیث میں سورت کا نام معمہ بھی آیا ہے، یعنی اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا و آخرت کی خیر و برکات عام کرنے والی سورت، اس لیے معمہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے پڑھنے والے کا نام شریف آیا ہے، جو اس کو پڑھے گا، اور فرمایا کہ قیامت کے روز اس کی شفاعت قبیلہ ربی کے لوگوں سے زیادہ کے لیے مقبول ہوگی۔
ہو سکتا ہے قبیلہ ربی کے لوگ تعداد کے لحاظ سے اس دور میں زیادہ ہو، اور بعض روایت میں اس کا نام مدافعہ بھی آیا ہے، مدافعہ یعنی اپنے پڑھنے والے سے مصیبتوں اور تکلیفوں کو دفع کرنے والی صورت۔ کسی مصیبت کے وقت، کسی تکلیف کے وقت اس صورت کو پڑھا جائے، اللہ اس صورت کی برکت سے تکالیف کو اٹھا لیتا ہے۔ اور بعض روایت میں اس کا نام قاضیہ بھی مذکور ہے، یعنی حاجات کو پورا کرنے والی، قاضیہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے۔ نزاع کی حالت بہت ہی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے، مشکل وقت ہوتا ہے، تو وہاں اس سورت کو پڑھنے سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص سورہ یاسین کو اپنی حاجت کے آگے کر دے گا، مطلب یہ کہ حاجت سے پہلے سورہ یاسین تلاوت فرمائے گا، اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یحییٰ ابن کثیر نے فرمایا، جو ایک بہت بڑا درویش صفت عالم گزرا ہے، جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا، اس کا یہ دن آرام میں گزرے گا، اور جو شام کو پڑھے تو صبح تک خوشی میں رہے گا، اس کا رات پرسکون ہو جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا، مجھے ایسے شخص نے یہ بات بتلائی ہے جس نے اس کا تجربہ کیا ہے، تو مجرب بندے نے یہ بات بتائی ہے، جیسے کہ محاورے کے اندر آتا ہے، سل المجرب ولا تسل الحکیم، تجربہ گار سے پوچھ لیجئے۔ اب لفظ یاسین کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتے چلے۔ ویسا تو یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، جیسا الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، عین سین صاد میم حروف مقطعات میں سے ہے، ایسا ہی یاسین بھی حروف مقطعات میں سے ہے کہ جس کو توڑ توڑ کر پڑھی جاتی ہے، یا کو الگ سین کو الگ کر کے، اور جن کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے، وما يعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی تعویل یا ان کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ ابن عربی احکام القرآن میں فرمایا ہے کہ امام مالک نے فرمایا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ یاسین اسماء الہیہ میں سے ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی یاسین کے معنی اے انسان، اور مراد انسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ لفظ یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ روح المعانی جو ایک اہم تفسیر ہے، علامہ علوسی نے اس کو تالیف کیا ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان دو عظیم الشان حروفوں سے رکھنا، یعنی یا اور سین، اس میں
بہت بڑا راز ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یاسین کسی شخص کا نام رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کسی شخص کا نام یاسین رکھا جائے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک یہ اسماء الہیہ میں سے ہے اور اس کے صحیح معنی معلوم نہیں، اس لیے ممکن ہے کوئی ایسے معنی ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا خالق اس کے ساتھ مخصوص ہے، رازق اس کے ساتھ مخصوص ہے، ایسا ہی یہ بھی کوئی ایسا معنی رکھتا ہوں۔ اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر رسم الخط میں یاسین کے رسم الخط لکھا جائے یا الف الگ اور سین یا نون کو الگ لکھا جائے تو یہ کسی انسان کا نام رکھنا جائز ہے، یعنی رسم الخط اس کا یا الف کے ساتھ پھر سین یا نون یاسین، اس لیے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے سلام علی الیاسین، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اس طریقے سے کسی شخص کا نام رکھنا ٹھیک ہے، اور صرف جو قرآن کے اندر یاسین کا لفظ استعمال ہوا ہے ایسا نام رکھنے کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ ناپسند فرماتے ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر 83 آیات ہیں اور یہ 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس سورت کا نزول یا تو مکے کے دور متوسط کا آخری زمانہ ہے یا پھر یہ زمانہ قیام مکہ کے آخری دور کے سورتوں میں سے ہے۔ یہ تو اس کے نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے۔ اب موضوع کے بارے میں کلام کا مدعا قریش کو نبوت محمدی پر ایمان نہ لانے، ظلم و استہزاء سے اس کا مقابلہ کرنے کے انجام سے ڈرانا ہے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر، نبوت پر ایمان نہیں لائے، نہیں مانا، کہیں جادو کہا، کہیں ساحر کہا، کہیں کچھ کہا، کہیں کچھ کہا، تو ان کو اس قسم کے مقابلے کے بارے میں ڈرایا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ اس میں انذار کا پہلو غالب اور نمایاں ہے، مگر بار بار انذار کے ساتھ استدلال سے معلوم ہوتی ہے کہ استدلال 3 امور پر کیا گیا ہے، دلیل 3 امور سے لیا گیا ہے۔ نمبر 1 توحید پر آثار کائنات اور عقل عام سے۔ توحید کو صرف آثار کائنات سے ہی ماننا چاہیے، معمولی عقل سے بھی توحید پر ایمان لانا چاہیے۔ دوسرا، آخرت پر آثار کائنات، عقل عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے۔ آخرت کو ماننے کے لیے یہ کائنات کے جو رد و بدل اس کے اندر آتی ہے، تبدیلیاں آ جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے اپنی ذات کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، یہ عقیدہ آخرت کو ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 3 رسالت محمدی کی صداقت پر، اس بات سے کہ آپ تبلیغ و رسالت میں یہ ساری مشقت محض بے غرضانہ برداشت کر رہے تھے، اور اس امر سے کہ جن باتوں کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ سراسر معقول تھی، انہیں قبول کرنے میں لوگوں کو اپنا بلا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشقت برداشت کرتے. اللہ نے آپ سے فرمایا ما انا بمسیطر، میں آپ کو اس طرح نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا اتنا مشقت برداشت کرتا. آپ کا کام صرف ابلاغ ہے، دین پہنچانا ہے. مانے ان کا فائدہ، نہ مانے ان کا نقصان. اسی طریقے سے ان مضامین اور ان موضوعات پر سورہ یاسین کے اندر بحث کی گئی ہے. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے. فضائل سورہ یاسین اور لفظ سورہ یاسین کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتا دیا. پھر اس سورت کا وقت نزول یعنی زمانہ نزول جو دو طرح کے بیان کیے ہیں مفسرین نے، اور تیسرا اس کے اندر آپ کو بتا دیا اس کے مضامین جو 3 قسم کے استدلالات کے ذریعے سے مضامین بیان کیے گئے ہیں، کہ جس میں آخرت کے عقیدے کے بارے میں بھی، توحید کے عقیدے کے بارے میں بھی، اور رسالت محمدی کے بارے میں بھی. اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.